الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیرت النبی کے پچھلے درس میں ہم نے دیکھا تھا کہ یہود کے 20 سردار قریش کے پاس گئے اور انہیں مدینے والوں کے خلاف جنگ پر آمادہ کیا اور اس بات کا یقین بھی دلایا کہ ہم سب تمہاری مدد کریں گے۔ نہ صرف وہ قریش کے پاس گئے بلکہ اطراف و اکناف عرب کے اطراف کے قبائل جو تھے، کئی متعدد قبائل کو جنگ پر آمادہ کر لیا اور انہوں نے بھی منظوری دے دی۔ اس کے بعد کیا ہوا تھا؟ ہم نے دیکھا تھا کہ پچھلے سارے قبائل منظم ہو کر یعنی پری پلان انہوں نے کیا کیا، سب کے سب ایک ہی وقت مدینے کے اطراف میں پہنچ گئے۔ اب اس اجتماع کی حرکت یعنی یہ جمع ہونے کی حرکت کی خبر اسی وقت مدینے کو پہنچ گئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ کرام کو یہ خبر پہنچ گئی کہ لوگ پورا منظم طریقے سے حملہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں۔ اب جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو سنا تو صحابہ سے مشورہ کیا، تو صحابہ میں سے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کا مشورہ قبول کیا گیا۔ انہوں نے کیا مشورہ دیا کہ ہم مدینے ہی میں رہتے ہیں اور خندق کھودیں گے تاکہ لوگ آگے نہ بڑھنے پائیں۔ خندق کسے کہتے ہیں؟ ایک بڑے کھڈے کو، بڑے گڑھے کو خندق کہتے ہیں۔ خندق یعنی ایسی ڈیپتھ میں گڑھا جو چوڑا بھی ہو اور گہرا بھی ہو تاکہ اس کو پار کر کے لوگ آ نہ سکیں۔ اب جب پار کرنے کے لیے وہ گڑھے میں اتریں گے اور پھر گڑھا پار کر کے پھر چڑھیں گے دوسری طرف سے، جب تک مسلمان انہیں مار کر گرا دیں گے۔ تو اب جیسے مدینے کا جو یعنی اچھا یہ رائے کیوں پسند کی گئی؟ کیونکہ مدینے کا آپ جغرافیہ دیکھتے ہیں یعنی اس کا گراف دیکھتے ہیں تو کیسا ہے کہ مدینے کے مشرق میں مشرق، مغرب اور جنوب، یہ تین یعنی ایسٹ، ویسٹ اور ساؤتھ، یہ تین اطراف میں لاوے کی چٹانیں ہیں۔ لاوے کی چٹانیں یعنی بہت ہی سخت ہوتی ہیں، اس کو پار کر کے آنا مشکل ہے۔ تین طرف سے چٹانیں ہیں اور صرف شمال میں یعنی نارتھ کی طرف سے لشکر کا داخلے کا امکان تھا، وہاں سے صرف داخل ہو سکتا تھا لشکر، اس کے علاوہ کدھر سے بھی لشکر داخل ہونے کا یعنی موقع نہیں تھا۔ تین طرف بھی پہاڑیوں سے گھرا ہوا، ایک ہی طرف شمال کی طرف ہی کھلا تھا۔ اب لہٰذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی جانب یعنی ایک مقام سلیکٹ کیا، اسی جانب پر، وہیں پر جو کم و بیش 1 میل تک تھا، وہ راستہ 1 میل کا تھا پورا، تو وہ 1 میل کے راستے سے وہاں سے داخل ہونے کا یعنی اسلام کے دشمنوں کا وہاں سے داخل ہونے کا اندیشہ تھا۔ تو وہاں خندق کھود کر دونوں یعنی وہ تمام جتنے بھی راستے تھے وہ خندق کھود کر بند کر دیے گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر 10 آدمیوں کو 40 ہاتھ خندق کھودنے کا کام سونپا اور خود بھی خندق کھودنے اور مٹی دھونے میں شامل ہو گئے، اور لوگ رجز پڑھتے جاتے، رجز کہتے ہیں اشعار کو یعنی جوش دلاتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا جواب دیتے۔ بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ آپ رجز پڑھتے اور لوگ اس کا جواب دیتے، اور اس طرح سے بڑے جوش و خروش سے وہ لوگ کیا کرنے لگے؟ خندق کھودنے لگے، اور لوگوں نے خندق کھودنے میں بڑی مشقتیں برداشت کی، کیونکہ وہاں پر سردی کے دن تھے اس وقت جب یہ معرکہ پیش آیا تھا، اس وقت سردی کے دن تھے، بہت سخت جاڑے کے دن تھے، اور بھوک اور پیاس کی شدت بھی تھی ان لوگوں کو۔ کیونکہ قحط سالی تھی، زیادہ کوئی فراوانی نہیں تھی، تو چنانچہ لوگ ایسا ہوتا کہ ہتھیلی بھر جو لاتے اور اس کو چکنائی کے ساتھ کھانا بنایا جاتا تاکہ لوگ اسی کو کھا لیں۔ اب جب وہ کھاتے صحابہ کرام تو حلق سے اس کا گزرنا مشکل ہوتا تھا، اور بعض وقت وہ بھی میسر نہیں ہوتا، تو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھوک کی شکایت کی انہوں نے، تو اور اپنے پیٹوں پر ایک ایک پتھر بندھے ہوئے دکھلائے صحابہ کرام نے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنا پیٹ بتایا جس پر 2 پتھر باندھے ہوئے تھے۔ اللہ اکبر!
خندق کی کھدوائی کے دوران بہنوں کا بعض نشانیاں بھی دیکھنے میں آئیں، جیسے حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھوک کی سختی کو برداشت نہیں کیا، صبر نہیں کر سکے تو کیا کیا آپ نے؟ ایک بکری کا بچہ ذبح کیا اور ان کی بیوی کو کہا کہ یہ 1 سا تقریباً 2.5 کلو جو ہے، اس کو پیسو۔ پھر انہوں نے خفیہ طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور چند صحابہ کو دعوت دی، کیونکہ صرف 2.5 کلو آٹا تھا، اس کی روٹی بنائی جا رہی تھی، اور ایک ہی بکری کا بچہ تھا تو تمام لوگ تو نہیں کھا سکتے، کیونکہ تقریباً 1000 لوگ تھے خندق کی جنگ میں۔ 1000 لوگ شکم سیر ہو کر کھانا ممکن نہیں تھا، پیٹ بھر کھانا، تو پھر چند صحابہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انہوں نے دعوت دی، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام اہل خندق کو لے کر گئے وہاں پر۔ تو سبحان اللہ، ان کی تعداد 1000 کی تھی، لیکن سب نے شکم سیر ہو کر یعنی پیٹ بھر کھایا، پھر بھی ہانڈی بھری ہوئی تھی، ابلتی رہی اور آٹے سے روٹی پکتی ہی رہی، یعنی وہ 2.5 کلو آٹا بھی جیسے کہ ویسا تھا، اور جو ہانڈی میں جو سالن بھر کر بنایا گیا تھا وہ بھی ویسے جیسے کہ ویسا ہی تھا، اور تمام لوگوں نے شکم سیر ہو کر کھانا بھی کھا لیا۔ اسی طرح ایک اور واقعہ بھی پیش آیا کہ نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ کی بہن اپنے والد اور ماموں کے لیے تھوڑی سی ہتھیلی بھر کھجور لے گئیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نوش فرمانے کے لیے کہا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کپڑے کے اوپر بکھیر دیا اور سارے اہل خندق کو دعوت دی اور سب آ کر کھجور کھاتے، مگر کھجوریں اتنی ہی تھی جتنی پہلے رکھی گئی تھی، کپڑوں کے کناروں سے باہر گری جا رہی تھی کھجوریں۔ تو یہ دوسرا معجزہ تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اور غزوہ خندق میں کئی ایسے معجزات ہوئے، اور ایک جگہ خندق کی کھدوائی کے دوران بھی حضرت جابر رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھی، ان کے حصے میں ایک سخت چٹان والی زمین آ گئی تھی، تو وہ لوگ کوشش کر رہے تھے لیکن وہ یعنی کھدوائی نہیں کر پا رہے تھے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے اطلاع کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور اتر کر ایک کدال ماری تو وہ ایک بھری ریت کی طرح بدل گئی زمین، اور انہوں نے آسانی سے اس کو ہٹا لیا۔ اسی طرح حضرت براء کے ساتھیوں کا بھی ایک چٹان سے سامنا ہوا، تو انہوں نے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور بسم اللہ کہا اور کدال سے ایک ضرب لگائی، تو اس کا ایک ٹکڑا، اس چٹان کا ایک ٹکڑا کٹ کر گر گیا اور اس سے ایک روشنی نکلی، تو آپ نے فرمایا اللہ اکبر، مجھے شام کی کنجیاں دی گئیں اور اس وقت میں اس کے سرخ محل دیکھ رہا ہوں۔ اس کے بعد پھر آپ نے دوسری ضرب لگائی، تو پھر کہا کہ میں تم کو فتح فارس کی خوشخبری دیتا ہوں۔ اس وقت کی یہ بڑی سلطنتیں تھیں، شام، فارس اور یمن۔ اور ایک ضرب لگائی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور کہا کہ میں تمہیں فتح یمن کی خوشخبری سناتا ہوں، اور پھر پوری چٹان گر گئی۔ تو اس ایک چٹان کو جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کدال مارتے اس پر، تو وہ 3-4 مار میں وہ چٹان تو کٹ گئی، لیکن اس وقت آپ نے 3 خوشخبریاں دی۔ ایک کہا کہ چند دن میں ہمارا اسلامی لشکر شام کو فتح کرے گا، اور دوسری خوشخبری یہ دی کہ چند دن میں فارس فتح ہوگا، اور تیسری خوشخبری یہ دی کہ چند دن میں یمن بھی فتح ہوگا۔ تو یہ اس وقت کی عظیم الشان سلطنتیں تھیں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس چیز کو دکھلایا گیا کہ آگے تم یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، یعنی یہ جو حملہ کرنے آ رہے ہیں فتح تمہاری ہی ہے، لیکن نہ صرف یہ فتح پر بلکہ اس پر اکتفا نہیں ہوگا، بلکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ آگے چل کر بڑی سلطنتوں پر بھی آپ کو فاتح بنائے گا، آپ کی قوم کو، آپ کے امتیوں کو فاتح بنائے گا، اور ہوا بھی ایسی ہی، چند ہی سالوں میں یہ تمام چیزیں فتح ہو گئیں۔ تو سبحان اللہ، یہ تھی سیرت النبی کا ایک پہلو۔ اگلے درس میں دیکھتے ہیں انشاءاللہ غزوہ خندق کس طرح سے ہوا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو سمجھنے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔